الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اور جب ابراہیم کے رب نے اس کو آزمایا بہت سی باتوں سے۔ اس آیت کی تفسیر میں ہم ان کڑی آزمائشوں کا ذکر کر چکے ہیں جن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گزارا گیا۔ پھر ان امتحانوں میں، ان آزمائشوں میں کچھ احکام بھی تھے جن احکام کی بجا آوری حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ ان احکام میں 10 خصائل فطرت ہیں جو پاکی ناپاکی سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی وہ چیزیں جو انسان کی نیچر سے تعلق رکھتی ہیں۔ وہ کون سی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی تاکید فرمائی، عشرۃ من الفطرہ، 10 چیزیں فطرت سے تعلق رکھتی ہیں۔ نمبر 1، قص الشارب، مونچھیں کتروانا، وقص الاظفار، ناخن تراشنا، وغسل البراجم، جوڑوں کو دھونا، واعفاء اللحیہ، داڑھی بڑھانا، والسواک، مسواک کرنا، والاستنشاق، ناک میں پانی ڈالنا، ونتف الابط، اور بغل کے بال اکھیڑنا، وحلق العانہ، اور زیر ناف بال صاف کرنا، وانتقاص الماء، اور استنجا کرنا۔ یہ 10 چیزیں وہ تھیں، یہ 10 احکام وہ تھے، یہ 10 فطرت کی چیزیں وہ تھیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کا اہتمام فرمایا۔ اس کے علاوہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ 30 صفات قرآن مجید میں ایسی بیان کی گئی ہیں، وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کی گئی تھیں، ان کا حکم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا گیا تھا، جن میں سے 10 کا ذکر سورۃ البراءۃ میں ہے، 10 کا ذکر سورۃ المومنون میں ہے، 10 کا ذکر سورۃ الاحزاب میں ہے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ان صفات کو بھی بیان کریں گے، اور وہ صفات بھی بکلمات کے اندر داخل ہیں جن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا، جن کا حکم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا گیا، اور بعینہ ہماری شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ان کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں کامل ایمان عطا فرمائے، پکا سچا مومن بنائے، ایمان کی حالت میں دنیا سے جانا نصیب فرمائے۔